پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا جو معاملہ ہے, جو ریپریزنٹیشن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی, اسے مسترد کر دیا گیا تھا. اب پٹیشن لے کر یہ 5 ججز سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ یہ سینیورٹی لسٹ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور قائم مقام چیف جسٹس کو کام کرنے سے روکا جائے, جسٹس سرفراز ڈوگر کو. اور ان ججز نے اپنی اس پٹیشن میں یہ درخواست کی ہے اور یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ بغیر واضح پبلک انٹرسٹ کو ظاہر کیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کو لایا جائے, ان کی ٹرانسفر کی جا سکے. اس حوالے سے آئین انہیں لامحدود اختیارات نہیں دیتا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ میں پٹیشن کا دائر کرنا. اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اندرونی معاملات ہیں جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس کا بننا اور اس پر بھی کچھ سوالات کا اٹھنا. یہ تمام موضوعات ہیں جس پر ہم پروگرام میں سب سے پہلے علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما ہیں, MNA ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, خوش آمدید. سر, بطور وکیل اور بطور ایک سیاسی رہنما کے آپ اس ڈیولپمنٹ کو, اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں, اگرچہ آئینی بینچ ہی اس کو سنے گا. آپ کے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جمہوریت میں ڈسینٹ ہوتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں. UK میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم کے گھر کے باہر جا کے ان کے سیاسی مخالفین یا ان کے ناقدین دروازہ کھٹکھٹا کے اپنی درخواست اندر دیتے ہیں, اپنی تنقید کرتے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کے بینر ہاتھ میں لیے احتجاج کرتے ہیں. تو یہ طاقت تو کسی زمانے میں ان کے پاس تھی بر صغیر میں, جو آج ہم پہ استعمال ہو رہی ہے. تو اگر یہاں کر رہے تھے تو وہاں نہیں کر سکتے. وہاں جمہوریت ہے, وہاں آئین کی حکمرانی ہے. ہاں, مطلق الانانیت میں, ایرسٹوکریسی میں, ڈکٹیٹرشپ میں, فیشزم میں کیا ہوتا ہے؟ عامر کیا کرتا ہے؟ ہر اس بات کو رد کرتا ہے اور ہر اس فورم کو ختم کرتا ہے جو اس کے راستے کی دیوار ہو. ہم نے دیکھا اسٹالن نے کیا, یہ ہٹلر نے کیا, یہ مسولینی نے کیا. یہ دیکھیے ایک ایک کر کے ہر اس دیوار کو یا ہر اس ریزسٹنس کو گرایا جا رہا ہے جو جمہوریت میں ہوتی ہے, جو آئین میں ہوتی ہے, اور جو کسی بھی ایک حکمران کی بات کو رد ہو سکتا ہے. جیسے آپ لوگ ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ میں سے کوئی حکومت کو سپورٹ کرے گا, کوئی اپوزیشن کو سپورٹ کرے گا, مطلب ہے اپنی نقطہ نظر میں. اب حکومت نے کیا کیا کہ جب ان کو یہ لگا کہ جو بھی صاحب دل یا جو بھی زندہ ضمیر شخص ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اس وقت وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا. یا ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہو سکتا جنہوں نے 8 فروری کی رات پاکستان کے الیکشن چرایا, یا ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی صحافی نہیں کھڑا ہو سکتا جن لوگوں کے ہاتھ پہ شہید ارشد شریف کا خون ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کیا؟ پی کا ایکٹ. اچھا, نیچے عدالتیں کنٹرول کی. عمران خان صاحب جیسے بڑے لیڈرز کو نیچے سے توشہ خانہ کیس میں, القادر, اس طرح کے کیسز میں سزائیں ملی, لیکن ہائی کورٹ سے ریلیف ملا, سپریم کورٹ سے بھی ایک زمانے میں کچھ ریلیف ملا. ریلیف مطلب انصاف ملا. صحیح ہے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بھی رد کر دیں, اور اس کے لیے پھر وہ گئے اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے عدالت کا بھی قلعہ کما کیا. اب یہ جو نہیں علی محمد خان صاحب, لیکن یہ اب اس میں آرگومنٹ یہ ہے نا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بہرحال لا آف دا لینڈ تو ہے نا جی, اور پارلیمنٹ کا اختیار بھی ہے کہ وہ ترمیم لا سکتے ہیں. 2/3 اکثریت بھی انہوں نے پوری کر لی تھی. تو یہ آرگومنٹ تو بہرحال حکومت کے پاس موجود ہے. ہم نے وکالت میں پڑھا تھا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, کیلسن تھیوری آف لا کو بیس کر کے یہ جسٹس منیر صاحب یہ تحفہ دے گئے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک میں جتنا ظلم ہوا ہے اس لا آف نیسیسٹی کی آڑ میں, ظاہر ہے وہ لوگ اب قبروں میں ہیں, اب ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. یا اللہ ہماری بد دعائیں انہیں نہ لگیں, بس آگے سے معاملہ ٹھیک ہو. ورنہ اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے مورل پلین آف لا, ایک قانون جس کی ایک اخلاقی پیمانہ ہوتا ہے. ایک قانون تو مشرف آ رہا ہے زبان پہ, وہ بھی عامر تھے, لیکن ایک قانون تو ہٹلر کا بھی تھا نا, ایک قانون تو انگریز کا بھی تھا پاکستان میں, ایک قانون تو یونائٹڈ جو پاورز تھے سوویت یونین کے, ان کے بھی تھے اس وقت جب وہ آمرانہ اور فاشسٹ حکومتیں وہاں چلتی تھی, وہ بھی تو چلتا تھا.
یہ کہنا کہ قانون پاس ہو گیا ہے تو اب یہ لا آف دا لینڈ ہے. یس دس از لا آف دا لینڈ بٹ دا پرابلم از کہ کیا یہ آئینی طریقے سے ہوا؟ کون سے آئینی جمہوری ملک میں پارلیمنٹیرینز کو بلیک میل اور تھریٹ اور اغوا کر کے آئینی ترامیم کی جاتی ہیں؟ وہ کون سا اتنا اچھا کام ہے جس کے لیے آپ کو پارلیمنٹیرین کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کون سا پھر آئینی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیے کہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے جو کسی زمانے میں ضیاء صاحب نے یا مشرف صاحب نے پی سی او آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کیا تھا. یہ اس سے زیادہ بڑا نقصان اس لیے ہے کہ وہ کام عامر نے اپنی ایک بروٹ فورس سے کیا تھا، ایک مارشل لا پاور سے کیا تھا، ایمرجنسی پاور سے کیا تھا. اس بار ایک پردہ، ایک اسموک اسکرین کے ذریعے ایک آئینی ایک جو فورم ہے پارلیمنٹ، وہاں سے ایک اتنا غیر آئینی کام ہوا ہے جو کبھی ایک ڈکٹیٹر بھی نہیں جرأت کر سکتا تھا. کسی بھی صورت میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ غیر آئینی ترمیم ہے. اچھا سر، یہ ایک چیف جسٹس صاحب نے جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر سے، یا پرائم منسٹر نے ان کے گھر جا کے جو ملاقات کی ہے، اس پر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس پر یہ صحیح ہیں ملاقاتیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یا اگر کچھ ضابطے کے تحت ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ تو آپ کی اوپینین اس پہ کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان میں ملاقات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی رہی ہے ماضی میں گھر پر، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے آپٹکس کیا ہیں، کس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے، اور اس کا ڈیبیٹ ڈسکشن کس چیز پہ ہو رہی ہے. اگر ملک کے جمہوری سسٹم کے اندر جو آپ کا عدالتی نظام چلتا ہے، اگر عدالتی نظام کی بہتری کے لیے ہے، لیجسلیشن کے لیے ہے، عدالتی نظام میں ریفارم کے لیے ہے، عدلیہ کی بہتری کے لیے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی اور ڈسکس کرنا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، وہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا اور مطمع نظر کیا تھا. ملاقات ہونا غیر معمولی نہیں ہے، لیکن ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا وہ اہم ہے. صحیح ہے. علی محمد خان صاحب، اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بننے کی جانب اب یہ خان صاحب کی بھی خواہش ہے، انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں کہ اس سلسلے میں ملاقاتیں کی جائیں، اور کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. لیکن کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین کے نام سے ایک الائنس ہے، اس کو بڑا کرنے کے بجائے کیوں نہ یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہے، اس کے نام سے ایک ماضی کا بنا ہوا جو الائنس ہے یا ایک فورم ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے. اور خبر یہ ہے کہ خود اس کے علی امین گنڈا پور صاحب اس کے حامی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تحریک تحفظ آئین کی بجائے اس فورم کو زیادہ ایکٹیو کرنا چاہیے. کیا یہ اس طرح کی خبریں جو آ رہی ہیں، پہلے تو یہ بتا دیجئے کیا یہ درست ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے. پولیٹیکل کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں یا پارلیمانی پارٹی میں آپ کا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی. اگر کہیں ہوئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں. لیکن اگر ایک کی بجائے 2 فورم بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، دس از جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر 2 فورم بھی ہوتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر وہ پریکٹیکل فورم ہے، اگر اس میں سے کوئی جمہوریت کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، صحافی آزادی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے کوئی موو ہوتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. لیکن کیا ایسی کوئی موو ابھی ہے؟ ابھی ڈسکس نہیں ہوئی پارٹی فورمز پہ. ہو سکتا ہے کہیں ہوئی ہو، بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن چلیے، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ بھئی علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کی چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سر، اگر مولانا فضل الرحمان ایک فورم کا حصہ ہوتے ہیں، جی ڈی اے دوسرے فورم کا حصہ ہو جاتی ہے، تو طاقت تو ٹوٹ جائے گی نا، وہ ایک پلیٹ فارم تو پھر نہیں بنے گا. اکٹھے ہو جائیں گے نا، یہ دونوں الگ الگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ دونوں الگ الگ فورم بن کے اکٹھے ہو جائیں گے. ہم اکٹھے کر لیں گے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں. رکاوٹ کیا آ رہی ہے سر ابھی تک ویسے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بننے میں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو آپ ظاہر ہے میڈیا پہ نہیں ڈسکس کرتے، لیکن رکاوٹ ہر جماعت کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اب جو چیزیں ہمیں اکٹھی کرتی ہیں وہ ہیں رول آف لا، سول سپریمیسی، کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. مینڈیٹ جس کا ہے اس کو حکومت بنانے دیں. اور میں، اب یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے کوئی اور ایگری یا ڈس ایگری کرے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک میں غدار وطن جماعت سیاسی بڑی جماعتوں میں کوئی نہیں.
مسئلہ صرف یہ ہے کہ کون حکومت ملک چلاتا کیسا ہے, کون کرپشن پہ کنٹرول کرتا ہے یا کون اس کو فروغ دیتا ہے, کون میرٹ کی پابندی کرتا ہے یا کون اقربا پروری کرتا ہے. ملک سے میں کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی جماعت ملک دشمن ہے, لیکن اگر وہ آ گئی حکومت میں, عوام نے دیکھ لیا اور وہ پرفارم نہیں کر سکی تو عوام ووٹ آؤٹ کر دے گی, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ وہ اگر ایک آئینی طریقے سے ووٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ ویٹ کرے کہ 5 سال میں ویٹ کروں اور جس کو عوام نے ووٹ کیا ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے اور پھر میں دوبارہ عوام کے پاس جاؤں. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں سب نے کی ہیں اس کو بھول جائیں, اس کو ٹھیک کریں, آئیں اب اس ملک کو جمہوری طریقے سے چلائیں. اس کے لیے کیا نون یا پیپل پارٹی تیار ہے؟ اگر وہ تیار ہے پھر دونوں نے بڑی بڑی تکلیفیں بھی سہی ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ اپنا سبق سیکھے ہیں. ابھی حال ہی میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نکالے گئے, حکومت سے باہر ہوئے, ان کے ہاتھ کو ہتھکڑی بھی لگی, ملک بدر بھی ہوئے, لیکن آج کیا کر رہے ہیں؟ آج وہی کر رہے ہیں جس کی باعث جس کے خلاف وہ ہوتے تھے, آج وہی فارم 47 پہ آ کے بیٹھے ہوئے. تو آپ کی وہ قربانی کس لیے؟ اگر وہ قربانی جمہوریت کے لیے تھی تو پھر کیوں دیا آپ نے؟ پھر کیوں آپ وہ باتیں کرتے رہے؟ یا جو اپنا بلاول صاحب ہیں وہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے سامنے اپنی والدہ شہید محترمہ کی شہید شدہ لاش یا اپنے مرحوم نانا کی جو ہے وہ کیا کریں؟ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کیا کریں؟ سیاسی طور پر دیکھیں نا, انہوں نے بہت کچھ گین کیا ہوا ہے, ایسے میں کیا وہ الیکشن میں چلے جائیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا, مجبوری میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس آپشنز ہی کیا ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اگر مینڈیٹ اصلی ہے تو وہ جیلی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ یعنی آپ اصلی دوائی کو جیلی میں تھوڑی نہ مکس کرتے ہیں, یا آپ ایک جو آپ کر رہے ہیں آپ آ کے اپوزیشن میں بیٹھیں, آپ کہیں گے جناب ہم ایسی حکومت کا حصہ کیوں بنے جو اب پورے پاکستان کے بچے اور بچی کو اور پورے پاکستان کے, میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص نہیں ہوگا جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں. آپ انہی نکات کو لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹاک کو انیشیٹ کریں, آپ انہیں چلیں, آپ وہ کہتے ہیں کہ if you cannot convince someone you can confuse him, آپ ان سے بات انیشیٹ تو کر سکتے ہیں اس ڈسکشن کو پیپلز پارٹی کے ساتھ, کوئی فورم ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے, میں ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں, پھر میں بڑی سخت تنقید کا بھی سامنا کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. یس ان کے ساتھ انگیج ضرور ہونا چاہیے, لیکن زرداری صاحب کا جو بیک لاگ ہے کرپشن کا وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس چیز میں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یس پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, یہ آئین آپ کے جماعت نے بنا کے دیا ہوا ہے, اور جس سپریم کورٹ کے لیے ان کی اپنی لیڈر محترمہ بینظیر صاحبہ نے, آپ کو یاد ہوگا اسد صاحب ایک زمانے میں جب وہ زندہ تھی اور آخری دور تھا اور وہ سپریم کورٹ کی بحالی کا دور تھا, انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لگاؤں گی. جب وہ جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی, وہی جھنڈا اتار کے جو ہے ان کے بیٹے نے اور ان کے ہسبینڈ نے دونوں نے اتار کے تو جمہوریت کی لاش پہ وہ آپ نے نصب کر دیا. آپ نے کیا کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ؟ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. تو بالکل ان سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ حضور جمہوریت پہ اگر ملک کو چلانا ہے, آئین پہ چلانا ہے, مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دیں. آج ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, عوام نے دیا ہے, ہم پرفارم نہیں کریں گے, ول بی ووٹڈ آؤٹ. آپ کو یاد ہوگا, آخری بات لمبی ہوگی, 2022 میں جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی, اس سے 2 مہینے پہلے ایک بلدیاتی الیکشن ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, وہاں ہمیں زیادہ ووٹ نہیں پڑے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ ہے, لیکن پھر ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمارا پولیٹیکل گراف اوپر گیا رجیم چینج کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس پہ اعتماد رکھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ یہ ملک یا اس کا مینڈیٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے. آپ نہ ڈریں عوام سے, ابھی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اور ہم حکومت بناتے ہیں, اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے کل کو آپ کو وہاں ووٹ کرے گی, تو کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں آپ اردلی بن کے حکومت میں آتے ہو؟ آپ مالک بن کے حکومت میں آؤ نا, مالک بن کے آؤ تاکہ آپ فیصلے کر سکو اور آپ کو عزت بھی ملے. اس سے اقتدار کا کیا فائدہ جو نہ آپ کو عزت دے سکے, نہ آپ کو دعائیں ملے, لوگ بد دعائیں کر رہے ہیں, غمی خوشی میں آپ جا نہیں سکتے, اپنوں سے آپ منہ چھپائے پھرتے ہیں. ایسے اقتدار سے ان کا تو ماننا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا جلسہ کیا ہے, وہ پولیٹیکلی گین کر رہے ہیں, اپنا گراف اوپر کر رہے ہیں, بڑا اچھا جلسہ نارووال میں کیا ہے, یہ تو ان کا ماننا ہے اس بارے میں. تو آپ کے بارے علی محمد دیکھیں لوگ دعوے کرتے ہیں, میں دعووں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, کہتے ہیں مجھے چھوڑو میں جلسہ کروں گا, میں کر کے آیا ہوں. 22 میں جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد جب پنجاب میں بائی الیکشن تھا, ہماری جماعت میں بڑے بڑے جگادری لیڈر تھے. آج یہ میں سخت بات کر رہا ہوں,
جی میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن عمران خان کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نہیں گیا تھا پنجاب میں. علی محمد گیا تھا، میں جنگ گیا تھا، میں ملتان گیا تھا، میں لودھرا گیا تھا. مجھے یاد ہے میں ان جلسوں کو کور کر رہا تھا. بالکل. اور وہاں سے عمران خان کے لیے جیت لے کے آئے، اور وہاں اوپر حمزہ شہباز بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سے ہم نے پوری قالین کھینچ لی اور وہاں سے تحریک انصاف جیت گئی. ہم ثابت کر چکے ہیں. یہ کیا بات ہے آپ وزیر اعلیٰ بن کے فارم 47 کی اپنے سرکاری وسائل سے جلسہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی کارنامہ ہے؟ آپ میں دعوت دیتا ہوں آپ پشاور آ کے جلسہ کریں، ہمیں اجازت دیں مینار پاکستان. آخری سوال چلے دیکھتے ہیں. علی محمد خان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اب آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے فوری طور پر کوئی امکانات سر دست نظر نہیں آ رہے. الیکشن رمضان کے بعد آپ ایک موومنٹ چلانے پر غور کر رہے ہیں. کیسز کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ وہاں سے بھی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی. آپ کی جو گرینڈ الائنس ہے اس کے بننے میں بھی رکاوٹیں ہیں جو دور نہیں ہو پا رہی. تو آپ کے لیے ہوپ ہے کیا؟ کس بنیاد پر پر امید ہیں آپ؟ نتائج تک جلدی نہ جائیں. رمضان کے مہینوں میں راتوں کی عبادت کا بڑا صلہ ملتا ہے. کیا پتا کسی کا ضمیر جاگ جائے اور انصاف کا جو بول ہے وہ بالا ہو جائے. کیا پتا. آپ نتائج تک جلدی نہ جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس. روز دلی دور است. کیا پتا ایک الائنس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا سلسلہ چلائے اور خان صاحب نکل آئے. ہم یوں کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ خان صاحب نہیں نکلیں گے؟ اگر ہونے کو آئے تو خان صاحب کل بھی نکل سکتے ہیں. صرف تھوڑا سا آنکھیں کھولنے کی دیر ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس اندھے گڑھے میں گرا دیا ہے. باقی ساری باتیں چھوڑیں. 88 کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی حالت کی ہے، آپ ان سے کیسے ملک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے اگر ایک چیز خراب کی ہے تو کسی اور کو لائے نا. جس نے تباہ کی ہے اس کو دوبارہ دے رہے ہیں کہ آپ مزید تباہ کریں. یعنی کہ اگر پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے پہلے کوئی بھلا کیا ہے اس ملک کا تو ابھی کر لیں گے جو ان کو دیا گیا ہے تحفے میں. یعنی کہ سیٹیں آپ ہارے ہیں، پرفارمنس آپ کی نہیں ہے. اور ابھی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ پچھلے 2008 سے لے کے آج 2025 ہو گیا. اسد اللہ خان سندھ ہے پیپلز پارٹی کے نیچے. کیا ریلیف ہے؟ آپ نے کبھی کراچی کی سڑکیں دیکھی ہیں؟ پانی کا مسئلہ، کوئی پینے کا پانی نہیں ہے. روز رو رہے ہیں موٹر وے. اور بھائی ہم نے خیبر پختونخوا میں محدود وسائل میں 2013 سے 18 کی حکومت میں 7 موٹر وے بنا دیا تھا. آپ بھی بنا سکتے، آپ بیٹھے ہوئے سندھ میں. بالکل صحیح ہے سر. انفارچونیٹلی یہ تو جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، 70% آبادی کو پینے کا صاف پانی پاکستان میں میسر نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. صرف پنجاب میں 73 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے حقائق ہیں، اور وزیر خزانہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بطور ملک اپنی ساکھ کھو رہے ہیں. تو یہ تشویش کی باتیں تو ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، پٹیشن لے کر چلے گئے ہیں. اور اس میں جو استدعا کی ہے، پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپریزنٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس میں اس کو مسترد کر دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے. اب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا. اس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے پاس آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت بغیر کسی نمایاں پبلک انٹرسٹ کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بے لگام ثوابدید نہیں ہے. اور اسی آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 201 کے تحت ایسے انداز میں ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلہ نہیں کیا جا سکتا جس سے عدلیہ کی آزادی کے اصولوں میں رکاوٹ پڑے. پٹیشن میں استدعا کی گئی ہے کہ کسی عوامی مفاد کو ظاہر کیے بغیر ججز کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے. اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے کہ جب تک ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز آرٹیکل 194 کے تحت نیا حلف نہیں لیتے تب تک انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تصور نہیں کیا جا سکتا. استدعا کی گئی ہے کہ اسلم اوان اور فروخ عرفان کے کیس کی روشنی میں قرار دیا جائے کہ ٹرانسفر شدہ ججز کی سینیورٹی کا تعین اس تاریخ سے ہوگا جس سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیں. یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے کہ ٹرانسفر شدہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا حلف لینے کے بعد درخواست گزاروں سے سینیورٹی میں نیچے ہوں گے. اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری 2025 کو اس وقت کے چیف جسٹس کی جانب سے ریپریزنٹیشن پر فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے. قرار دیا جائے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنے 10 فروری کے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ناقص سینیورٹی لسٹ کو زیر غور لایا. یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے تقرر کے 12 فروری کے نوٹیفیکیشن کو خلاف قانون قرار دیا جائے کیونکہ
ट्रांसफर शुदा जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ही तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस अदालत की डिक्लेरेशंस के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट जारी करने की हिदायत दी जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोका जाए। ये इस्तदा की गई है। मामला अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, खुश आमदीद। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं, आप साहब आपको भी खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के साथ आपका ताल्लुक है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपको भी खुश आमदीद। ये हाफिज साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू कर लेता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो गई और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस लेकर गए हैं और वो कह रहे हैं कि कायम मकाम भी नहीं बन सकते जस्टिस सरफराज डोगर साहब। बिस्मिल्लाह असद, जो आज उन्होंने पटिशन्स की है बिल्कुल कर सकते हैं पटिशन, लेकिन उनकी सारी प्रेयर्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब उनका सारा जो सेंट्रिक पॉइंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 200 के नीचे जो है उसे पब्लिक इंटरेस्ट को एक्सपोज करना चाहिए। अब आर्टिकल 200 के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसका सिंगल या इंडिविजुअल प्रेरोगेटिव नहीं है कि किसी जज को ट्रांसफ़र करे। उसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, उसने उस कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, उस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर, या उस जज से करना है। अब ये है कि आप एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस प्रोसेस का हिस्सा है या आर्टिकल 200 के नीचे है, आप उसको एक्सक्लूड करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। और वो डायरेक्शन इसलिए भी इन्फोर्सेबल नहीं है कि अदालत का काम जो है वो कानून या आइन को तशरीह करना तो हो सकता है, लेकिन इंसर्शन उनका काम नहीं है। अब अदालत ये नहीं कहेगी कि आर्टिकल 200 के नीचे पब्लिक इंटरेस्ट की ये डेफिनेशन आए, या अदालत ये नहीं कहेगी कि आप प्रेसिडेंट को माइनस कर दें और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये तो कहा था ना, कुछ अर्सा पहले सहाफियों से मुलाकात हुई थी कि भाई सीनियरिटी का मामला जो है ये हल तलब है, ये हमारे पास आएगा, हम इसे टेकअप करेंगे, हम इसे देखेंगे। इसका मतलब है कि बहरहाल ये डिबेट तो चीफ जस्टिस की नजर में भी डिबेट मौजूद है। दो चीजें, एक चीज ये है कि ट्रांसफर का मैटर है। ट्रांसफर के मैटर के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की भी एक स्टेटमेंट आई कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस आए हैं उनका एक खुशाइंद इकदाम और एक अच्छी चीज आई और दूसरे प्रोविंसेस से आने चाहिए। मगर ट्रांसफर को तो नहीं चैलेंज नहीं कर रहे ना, चैलेंज ही किया है ना। देखें सर, ट्रांसफर को नहीं, ऐसे दोनों चीजें की। उन्होंने ट्रांसफर भी चैलेंज किया है, सीनियरिटी भी। ट्रांसफर की उनकी जो प्रेयर है वो उन्होंने की है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक, और सीनियरिटी की उन्होंने, अब सीनियरिटी की अगर बात मान ली जाए तो सीनियरिटी का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सीनियरिटी का ताल्लुक जो है वो बजाते खुद उस प्रोसेस के अंदर है जो दुनिया भर के अंदर है। अब आप ये देखें ना कि 5 जजेस आए हैं, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। दुनिया की कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट इस पिटीशन के अंदर नहीं आया होगा कि जी ट्रांसफर ऑफ जज अगर एक जगह से दूसरी जगह होता है तो अमेरिका के अंदर भी ओथ लिया गया था, फलाने साल के अंदर बरतानिया में भी लिया गया था, इंडिया में भी लिया गया था, कॉमन लॉ के अदर कंट्रीज हैं, ये सिविल लॉ के कंट्रीज हैं, या सीनियरिटी जो है दुनिया के फला मुल्क के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट की जुडिशरी है वो जो है हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट वेरी करती है और एक नहीं है। तो बुनियादी नुकता यह है कि सारा मुद्दा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे है। अब साबित यह करना है फैसल साहब के जज को ट्रांसफर अगर करना है तो वो वाज़ेह तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट जाहिर किए बगैर ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि आर्टिकल 200 जो है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी है। और आर्टिकल 175 जो कि क्रिएशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया की, उसकी रिक्वायरमेंट है कि अदलिया आज़ाद होगी और अदलिया की आज़ादी में कोई एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी। लिहाजा ये कहना कि इस तरह से नहीं है तो उस तरह से नहीं है। और पब्लिक इंटरेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ पब्लिक इंटरेस्ट में बना है, और पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जो बात की जा रही है कि इसमें सदर पाबंद नहीं है, सदर बिल्कुल पाबंद है। और जहां पे आइन खामोश होता है उसमें असद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और जो प्रेसिडेंट्स होती हैं, जुडिशल प्रेसिडेंट्स या रेगुलेशंस जो है उनको कंसिडर किया जाता है। बिकॉज ये जो अथॉरिटी होती है या जो रेगुलेशंस होते हैं ये किसी जगह से किसी कॉविनेंट के जरिए, किसी एनेक्टमेंट के जरिए, ये रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत वो आते हैं। अब बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ के ऊपर साइलेंट है कि ओथ जो लेंगे और उस ओथ में जो शेड्यूल 3 का है उसमें ये बात बिल्कुल एक गौरतलब बात है और ये इसकी तशरीह होने वाली है कि अगर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जज होता है तो वो अपने ओथ में कहता है एज ए जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, एज ए जज ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये उसमें जो है कि नया ओथ होना है या नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, सीनियरिटी जो है, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट, क्या सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट्स हैं, और क्या जो ट्रांसफर है
from one high court to another high court जी. is a new appointment, और या उसमें अपॉइंटमेंट जो है कंटिन्यूशन होगी, तो इसमें आपको फिर आर्टिकल जनरल क्लॉजेस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जो पहले आप कह रहे हैं कि बुनियादी नुक्ता जो डिसाइड होना है वो नया हल्फ लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना, ये डिसाइड होना है, उसके मुताबिक ही सीनियरिटी होगी। अब यहाँ तक बात है चीफ जस्टिस साहब की कि इस्लामाबाद में बाकी सूबों के जज आने चाहिए, तो ये बात इसलिए नहीं हमें हजम होती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक लोकल जज है, मोहसिन अख्तर कियानी। जहांगीर साहब मानसरे से हैं, समर रिफत साहब कराची से हैं, और बाबतार साहब बलोचिस्तान से हैं, और केपी से मियां गुल हसन साहब थे, और सरदार एजाज इसहाक साहब पंजाब से, सही है, उनका डोमिसाइल पंजाब का। तो ये सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे गुलदस्ता पहले मौजूद था। इसको एडिशन करने में दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फैसलाबाद और सरगोदा हमारे ये 2 डिवीजन है, और पंजाब के 8 डिवीजन है टोटल, उसमें 2 डिवीजन है। इसमें एक अरसा दराज से जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, और मुझे प्रैक्टिस शुरू किए हुए तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं, तब से उनका एक मुतालबा है कि आप हमें डिवीजन बेंच दें। ठीक, एक हमें जैसे रजिस्ट्री ब्रांचेस जो ब्रांच है ना लाहौर हाई कोर्ट की, बालपुर, मुल्तान, पिंडी और लाहौर 4 हैं, वो ये कहते हैं हमें भी दें। अब इस्लामाबाद की टोटल आबादी है 35 लाख, यहाँ पे आपने जज रख दिए 12, ठीक है, और आपने सरफराज डोगर साहब को ट्रांसफर कर दिया 15वें नंबर पे थे, और यहाँ पे आपने चीफ जस्टिस लगा दिया, ठीक है। वेयर एज जो इतनी बड़ी आबादी है 2 डिवीजन्स की, उनकी डिमांड है, आप उसको मीट नहीं कर रहे। सो डिस्क्रिमिनेशन एक तो जजेस में हो गई कि आपने तासुब इसलिए हो गया कि कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो आईनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो ये भी तासुब का बायस है। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे आपने लोगों के बीच में तासुब कर दिया कि पंजाब में ऑलरेडी शॉर्टेज है लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की, सही है, आपने वहां से एक जज को निकाल लिया, और फिर आपने वहां पर 10 जजेस और लगाए, इसीलिए ना कि कमी है। तो ये पब्लिक एक्सचेकर का मसला है, हमारे टैक्सी से, आवाम के टैक्सी से पैसे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चले ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारे, बिल्कुल ठीक है, आप ये आई एम टॉकिंग प्रिंसिपली कि ये स्टांस लेना। अब देखिए ना, असद हम वन लास्ट सेंटेंस कि अगर जजेस भी, एक हमारा अंग्रेजी का मुहावरा है कि पिलर टू पोस्ट, दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा के लिए, तो फिर आपका और मेरा, बाकी अवाम का कौन पुरसाने हाल होगा। यही तो एक मसला है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जेक्टिव ने कनकर कर दिया है जुडिशरी को, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही है। अब जो इंतजामिया का दिल है वो बेंच भी बना रहे हैं, वो जजेस की ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ट्रांसफर से पहले हिस्ट्री में मुझे बताइए कि पाकिस्तान के किस सूबे का जज किसी और सूबे में ट्रांसफर हुआ और उसकी रीजन क्या थी, आप बता दीजिए। सही है, बिल्कुल ठीक है, वो 3 मिसालें हैं, लेकिन वो भी एक मखसूस हालात में हुई। अच्छा, इसमें और 2 तो वैसे ही वापस हो गई। इसमें अब दानियाल साहब, ये पाकिस्तान की जो अदालती सूरत हाल है, इसको आइसोलेशन में तो देखा नहीं जा सकता और ना देखा जा रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों IMF के वफ्द ने भी आके हमारी अदालत जाना और वहां के अदालती मामला को देखना चाहा। इसका मतलब है कि मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और अदालती जुडिशरी के मामला ये जुड़े हुए हैं आपस में। और अब तो आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम बतौर मुल्क अपनी साख खो चुके हैं। ये उन्होंने कमेटी के इजलास में ये स्टेटमेंट दी है। तो क्या वाकई आप इत्तफाक करेंगे वजीर खजाना की स्टेटमेंट से कि बतौर मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं? मेरे ख्याल में एक एक करके आपके 2 सवाल हैं। जो आपका पहला सवाल है ना जी, इस मीन मेख में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सीनियरिटी किसकी थी, कौन कहाँ से आया, कैसे लगा, नहीं लगा, गलत था, सही था। बात बड़ी सिंपल है। गलती तो इतनी सी हुई है कि 3 इस्लामाबाद के हलकों का रिकॉर्ड मंगवा लिया MNA के इलेक्शन का, इतनी गलती ज़रूर हुई है। उसके बाद ये तूफ़ान बर्पा हो गया। आज तक वो रिकॉर्ड की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये दोनों मेरे भाई बैठे हैं, बड़े ही मेरे अजीज़ हैं, भाई हैं, प्यार करता हूँ इनसे, लेकिन असल तो अब रहा ही नहीं उनके पास। असल बात तो असल नहीं, कहीं का कहीं निकल के, वो तो सब कुछ इन्हीं के पास है। आप देखें ना, इन्होंने कहा कि जी आप नोटिफाई करें PTI के MNAs को, ठीक है। इन्होंने एक खेप कर दी और दूसरी में कहा कि जी हमें पता नहीं, हम किस अहदेदार के साथ बात करें। कंसल्टेशन हो गई, वो कंसल्टेशन भी क्लैरिफाई हो गई, 1-2 जजों ने नहीं, फुल जो कोर्ट ने की, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि अब तो कोई कंसल्टेशन मजीद नहीं होनी ना, ऑर्डर भी आ गया। तो वो देखें ना जी, लॉ बदल दिया हमने। अब कहने का मकसद ये सब कुछ कहाँ शुरू हुआ? उस दिन शुरू हुआ। कॉल अ स्पेड, सच बोलना चाहिए ना, जान तो अल्लाह को देनी।
اس دن ہوا جس دن 3 حلقوں کا ریکارڈ انہوں نے کہا بھیجیں ذرا, کھولا بھی نہیں, صرف منگوایا ہے, آرڈر دیا ہے, بس پھر آپ دیکھتے جائیں کیا ہوا. تو اب اگر یہی صورتحال ہونی ہے, دیکھیں میرے پاس کوئی بریف نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ اگری وتھ مینی تھنگس, بٹ جو حقائق ہیں اب دیکھیں ایک ملک کا نظام ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے آرڈر کر دیا فل کورٹ نے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, یہ پاکستان کا نظام ہے, تو پھر اس پہ اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور یہ جتنے بھی آپ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وقتی طور پہ آپ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اور آپ نے کمالات کر دیے سب کچھ, جو ہے اوور آل آپ پاکستان کی جو اداروں کی ساکھ ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پبلک کا ٹرسٹ ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور جو وزیر وہ سب کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وہ سب سے پریشس چیز ہوتی ہے, اس کو ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ صحیح ہو رہا ہے. اور بڑے عرصے کے بعد, بہت عرصے کے بعد, یعنی آپ سمجھ لیں ثاقب نثار کو بھی چھوڑ دیں, اس سے بھی بہت پہلے سے آ کے پہلی مرتبہ کچھ بھوندیں نظر آئی تھیں ہمیں کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کوئی کردار ہوگا پاکستان میں, اور جس طرح سے وہ کچلا گیا ہے, بس اللہ پناہ دیجیے. اس میں ویسے حافظ صاحب کیا واقعی 2 فیکٹرز, ایک جو 6 ججز نے خط لکھ دیا تھا, وہ لکھا جانے والا خط, اور اس کے بعد پھر یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ریکارڈ منگوانا, کیا یہ وجہ بنی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جج چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا, حکومت پھر اس نتیجے پر پہنچی؟ نہیں, اسد یہ نہیں ہے. بنیادی یہ ہے کہ ابھی بھی بات بینچ پہ اور کیس فکسیشن پہ اور ساری چیزوں کے اندر ہے. یہاں تو یہ ہے کہ لوگ جب 26ویں آئینی ترمیم بن رہی تھی تو اس پروسیس کا حصہ ہوتے, اور پھر انہیں پتا ہوتا کہ کس پارٹی نے کتنا گیو کیا ہے, کتنا ٹیک کیا ہے. اب ایک سٹینس سارا اس معاملے کے اندر تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, اور میں بھی اور آپ سارے کہتے تھے. لیکن جب آپ نے کہا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھا ہونا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو برج کیا, تو اس کے بعد پی ٹی آئی اس کے ساتھ الائنمنٹ میں آئی, اور پی ٹی آئی نے جتنی بھی یہ امینڈمنٹس آئی ہیں جو فائنل ڈرافٹ ویٹنگ تک گیا ہے, جو آپ کے سامنے آیا ہے, اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک ان کی کانکرنس ہے. اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, یا فورس ہی نہیں کر رہے کہ آپ کس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا نیریٹو لینا نہیں چاہیے, چونکہ آپ نے تو اس کام کے اندر گئے نا, آپ نے اس کنسلٹیشن میں بھی گئے, آپ اس پروسیس کے اندر بھی گئے, آپ لیکن ووٹ تو نہیں کیا پھر اس کے بعد. نہیں, ووٹ نہ دینا یا نہ دینا وہ تو اور ہے نا. ووٹ تو طے بھی یہی ہوا, جس طرح مولانا نے کہا کہ جی میں ووٹ دے دیتا ہوں, آپ نہ بھی ووٹ دیں اس چیز کے اندر, اور پھر آپ اس پروسیس کا حصہ. بنیادی چیز یہ پروسیس کا حصہ بننا تو بری بات نہیں ہے نا, انٹل انلیس کہ اس میں سے کوئی اچھی چیز نکل آئے. پروسیس کا حصہ بننا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پروسیس کے بعد آ کے اس کو کرٹیسائز کرنا اور اس لیول پہ کرٹیسائز کرنا کہ جی ہم تو اس کے اندر تھے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے, وہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو جوڈیشری والی بار بار آپ کے خیال میں پولیٹیکل انٹینشن ہے, جیسے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگانے کے لیے اس انٹینشن کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج لانا پڑا ہے؟ نہیں, کیا یہ انٹینشن ہے کہ ہم نے ان کو چیف جسٹس لگانا ہے, ان میں سے کوئی نہیں لگانا؟ نہیں, اسد ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے اندر جو ہے آپ نے ایک چیز کو اڈاپٹ کیا ہے. اب اس اڈاپٹ کرنے کے اندر جو بھی اس کا کانسیکوینس ہے, ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اندر یہ نکلتا ہے تو ممکن ہے وہ نکلے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز لکھی نہیں گئی. اگر یہ چیز نہ لکھی جاتی تو کیا پاکستان کا چیف جسٹس, یہ 4 جو چیف جسٹسز سے وہ اس کام کے اندر آتے؟ اور ابھی بھی آپ دیکھیں ججز نے جو لکھا ہے سپریم کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا جی کہ 175A جو ہے وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا کہ جی یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے یا نہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ کچھ چیزوں کو مان رہے ہیں, دوسری طرف آپ کچھ چیزوں سے نہیں مان رہے, کچھ چیزوں کے خلاف آپ کی پریئر ہے, کچھ چیزوں کے خلاف آپ کی ایک سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ججز کا جو کام ہے وہ قانون اور آئین کے نیچے رہ کے فیصلہ کرنا ہے, نہ وہ قانون کے اندر بائی دا رائٹ. اب دیکھیں نا, انہی کے لائر تھے یہ ملٹری کورٹس کے اندر, شاید آپ کو پرسوں ایک ہوا, تو انہوں نے جو 7 ممبرز بینچ اسے یہ کام کہا کہ جی جج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خواہش کے مطابق فیصلہ کرے یا قانون یا آئین کو اس کے مولڈ کرے. اور ایون یہ کہا گیا کہ جو آرٹیکل 63A کی ججمنٹ جسٹس فائز عیسیٰ نے دی ہے وہ بالکل جو ہے ان اسپرٹ کے مطابق ہے. تو پھر 2 سٹینس نہیں آنے چاہیے نا, یہاں پھر آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنی دیر لا آف دا لینڈ یا کانسٹیٹیوشن ہے
ہمیں اس کو فالو بالکل کرنا ٹھیک ہے، چاہیے. لیکن اب یہ اب ظاہر ہے ججز بھی گئے ہیں، وہ اس مطلب ججز جو ہیں وہ تو پھر وہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصل صاحب، وہ بھی تو ظاہر ہے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈیا میں بھی گئے تھے، لیکن انڈیا میں بھی گئے تھے، لیکن فیصلہ یہی آیا. سوال اب یہ ہے، بس صحیح ہے، ایک منٹ آگے لے لی بڑی لئی ہے. انڈیا میں بھی گئے تھے، فیصلہ یہی آیا تھا، نہ سیکنڈ اوتھ ہے نہ سینیورٹی کا پرنسپل ہے. چلیے بریک میں لے لوں، بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. دانیال صاحب کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں. سرکاری اداروں کو 851 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے. ایک طرف ہم گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، اوپر سے مجموعی طور پر ہمارے قرضے 9 کھرب سے تجاوز کر گئے ہیں. سرکاری اداروں کو 851 ارب روپے کا لاس ہے. کون سا ادارہ ترقی کر رہا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عدالتوں کے معاملات، اس پر تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اکانومی کو، نہ جوڈیشری کو، نہ پاکستان کی سیاست کو. اب یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. دانیال صاحب، 2023 اور 24 کے دوران پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو 851 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ رپورٹ کے مطابق، اور پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں وہ 9 کھرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، اور ابھی مزید ہم قرضے لے رہے ہیں، اور پرانے والے جو واپس ادا نہیں کر پا رہے اس کو رول اوور کرنے کی درخواست ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوشن مل جاتا ہے. اکانومی حکومت آج بیچ یہ رہی ہے کہ دیکھیں ملک کو ہم نے بحران سے نکال دیا، اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا. اپنے پیروں پہ پاکستان بالکل نہیں کھڑا ہے جی. یہ جو آپ کے اس وقت تقریباً 12 ارب پلس بلین ڈالر ریزروز میں ہیں، آپ نے اس سال 13 بلین ڈالرز رول اوور لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے ڈالر فورن ایکسچینج میں، اور آپ امپورٹس کھول دیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ آپ شروع کریں. بینکوں کے قرضے آپ نے کم کر دیے، گاڑیوں کی لوننگ شروع ہوئی ہے. وہ تمام حرکات جن کے ذریعے سے پہلے آپ کولیپس کر گئے ہیں وہ آپ پھر سے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 80 ارب ڈالر تک امپورٹ چلے گئی تھی جب آپ کی ٹوٹل جو مطلب ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز وغیرہ لون شون ڈال کے شاید 50 کے قریب تھی، تو 30 بلین ڈالر کا آپ کا خسارہ آ گیا تھا. تو آپ کو پھر سارا کچھ بند کرنا پڑا. پروفٹس کی جو ایکسپروپریشن ہے وہ ساری بند کرنی پڑی. ملٹی نیشنلز کی بہت ساری ملٹی نیشنلز پاکستان سے چلے گئی ہیں، جا رہی ہیں جتنی رہتی. فارماسیوٹیکل چلے گئے، بینک سارے چلے گئے. اب آئل کمپنیز جا رہی ہیں جو یہاں پر 70 سال سے شیل کمپنی جیسے پرانے منجے ہوئے مطلب سارے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے پالیسی کا. اور آپ کے فائنانس منسٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا ڈی این اے بدلنا ہے اکانومی کا. آپ کو اگر کوئی بولے کہ آپ آج گھر چلے جائیں، صبح آپ کا ڈی این اے بدلنا ہے، آپ کو تو رات نیند نہیں آنی چاہیے. ڈی این اے تو بڑا خوفناک چیز ہے. یہ نسل کشی اسے کہتے ہیں کہ ڈی این اے بدل دینا ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے آرام سے نہیں ہو جانا کہ آپ کو کھانسی کا سرپ پلا دینا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، صرف ہم نے کچھ چند G2G اثاثے بیچنے ہیں اونے پونے، اس سے فورن ایکسچینج آ جانی اور اسی طرح کام چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جون تک بیچنا ہے ہم نے. نہیں کہہ رہے نا آپ. جو یہ نو ڈائریکٹر آئے تھے آج بھی ڈان میں تردید لگی ہوئی ہے، لیکن کل کی جو ڈان کی خبر ہے کیانی صاحب کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ نو ڈائریکٹروں کو بتایا گیا ہے احد چیمہ صاحب کی طرف سے کہ اب پی آئی اے بیک برنر پہ ڈال دیا گیا، ڈسکوز کو فرنٹ لوڈ کر دیا. آج انہوں نے کلیریفائی کیا، لیکن وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پی آئی اے کو پہلے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی پرائیورٹی ہے. یعنی کیانی صاحب کی بات غلط نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پھر پی آئی اے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور کیوں میاں نواز شریف نے بیان کیا کہ پنجاب ہی خرید لیتا ہے پی آئی اے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے نا کوئی مسئلہ تھوڑا سا، اور آپ کو بھی شاید پتا ہوگا اس کے بارے میں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے کسی کو خریدوانا ہے کوئی ایسیٹ، اچھا خریدوانا ہے، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بات اور ہے. اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر جو آپ نے قدغنیں ساری لگائی تھیں وہ بنتی نہیں تھی. وہ بڈر بچارے انہوں نے اچھے بھلے پیسے خرچے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے کسی ایسے یونٹ کو خریدنے سے پہلے، آپ کو ایک ایک چیز، آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنے پڑتے ہیں، آڈیٹر رکھنے پڑتے ہیں، آپ کو جا کے فائنینشیل ماڈلنگ کرنی پڑتی ہے، سب کچھ ٹیکنیکل اسپیشلسٹ رکھنے پڑتے ہیں. آپ نے ایک ایک اسپیئر پارٹ، ایک ایک جہاز کا ایک ایک چیز، اس کے آور سب کچھ، فلائٹ مینول، پائلٹس کتنے ہیں نہیں ہے، کیا ٹریننگ ہے، سب کچھ چیک کرنا ہے آپ نے. اٹ کاسٹ ملینز آف ڈالرز. تو وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ جو اتنی قدغنیں لگا رہے ہیں کہ اتنی فلائٹیں آپ کوئٹہ کی رکھیں گے، اتنی آپ اسکردو کی رکھیں گے، اتنی آپ فلانی رکھیں گے، اتنے آپ بندے ہائر کریں گے، اتنے آپ نکالیں گے نہیں، یہ کریں. انہوں نے کہا پھر آپ خود ہی چلا لیں اگر اتنی قدغنیں. کہتے رہے لیکن انہوں نے وہ کرا، اور پھر بعد میں آ کے کہہ دیا کہ جناب وہ 18% سیل ٹیکس کا ایشو ہے. دیٹ واز ناٹ دی اونلی ایشو. دے ور ایکچولی دس پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے واز اسکڈلڈ. میں اوپنلی کہتا ہوں. It was now suddenly it's gone on the back burner. I'm not saying that. The government told the World Bank that. Why?
when you know کہ آپ کے ساتھ 800 بلین روپیز کے لاس آ رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو کس لیے بچا رہے ہیں؟ کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ بالکل صحیح ہے. آپ ابھی پیٹرولیم کمپنیز کی بات کرتے ہیں اور فیصل صاحب اس میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ اب فائنلی الحمدللہ اس نے کام شروع کر دیا اور بڑی اچھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہے. اس کے سامنے ایک پیرا لگا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار بھی اس پہ کر دیجیے گا. اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ 2 پیٹرولیم کمپنیاں انہوں نے عوام سے اربوں روپے مالیت کی پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر لی ہے لیکن حکومت کو نہیں دی, اور وہ پرنسپل اماؤنٹ بنتی ہے 48 ارب روپے, اور ٹوٹل جو اماؤنٹ جو پیبل ہے وہ 68 ارب روپے کی وصولی جو ہے انہوں نے کرنی ہے. اور دلچسپ اس میں بات, یا افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے جس کا نام ہے سینرجیکو, یہ جو ہے 2019 سے 23 کے درمیان یہ 47 ارب روپے مالیت کی پیٹرولیم لیوی اس نے جمع نہیں کرائی. یہ پہلے بائیکو ہوا کرتی تھی اور بائیکو جو ہے یہ ڈیفالٹ کر گئی, اور بائیکو کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد اسی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یا انہی لوگوں نے نئے نام سے کمپنی رجسٹر SECB میں کرا بھی لی, اور اب وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں لینے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو, 4 سال میں 1 ارب روپیہ کر کے واپس کر دیں گے. اب اس پر جو ہے وہ سوالات اٹھے ہیں, ہنا ربانی صاحبہ نے بھی سوال کیا, شازیہ مری نے بھی, اور لوگوں نے بھی. وہ کہتے ہیں جنید اکبر صاحب نے بھی کہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی تھی, پھر یہ آئی کیسے ہے. اور اس میں افسوسناک زیادہ بات یہ ہے, اور پیرا اگر آپ اسکرین پر دکھا بھی دیں, آڈٹ پیرا جو لگا ہوا ہے, کہ عوام سے پیسے لے لیے گئے ہیں, حکومت کو جمع نہیں کرائے گئے, اور ایسا لگتا ہے کہ آشیرواد جو ہے ان کو وہ حاصل ہے. تو فیصل صاحب یہ تو ہو رہا ہے یہاں پر اب. ہاں تو دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی جماعت جو الیکشن میں ڈیفالٹ کر گئی وہ حکومت کر رہی ہے, تو کمپنی ڈیفالٹ کر گئی وہ نئی کمپنی کا ذریعہ. SECB کس کے انڈر ہوتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا. تو فائنینشیل لاس کس کو ہو رہا ہے؟ پیپل آف پاکستان. ان کے اور پاکستان کے مفادات ایک ہیں بھی نہیں. جہاں پہ ان کو فائدہ ہے پاکستان کو نقصان ہے, جہاں پاکستان کو نقصان ہو ان کو فائدہ ہے. لہٰذا پاکستان کو نقصان ہوتا رہے گا, ان کا فائدہ ہوتا رہے گا. انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کی ہے ساروں نے, باہر جدادیں بنا لی, فرانس میں کوئی تو ہے جو ان کمپنیوں کو نہیں, ان کمپنیوں کو کمانا. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دیکھ لینا کون کون ہوگا. بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا نکالے نا کون کون ہے. یہ آپ جو پاور کمپنیز ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نکال لیں, سارے رشتہ دار ہیں. ایک پورا شکنجا ہے سیٹھوں کا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے پہلے آپ کے اوپر قدغن کیوں لگاتے ہیں آزاد میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کیوں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ سوال اٹھتے ہیں. جیسے یہ چیزیں آتی ہیں, یہ مین اسٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت کیوں نہیں بات ہوتی؟ اس پہ صرف شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجے کا جھگڑا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں سینئر منسٹر اور وزیر اعلیٰ کا پیپلز پارٹی والے کا جھگڑا ہے, آپ نے کبھی بات کی ہے؟ نہیں کی. تو ایک پارٹی کا جھگڑا امپورٹنٹ ہے, فوکس رکھنا ہے, دوسری پارٹی کو آپ نے نہیں نوٹس کرنا. ان باتوں کے اوپر, ان باتوں کو چھپانے کے لیے کہ جو فائنینشیل لاس ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو, جو آپ پنجاب میں لوٹ مچی ہوئی ہے, یہ ناروال میں جلسہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیں اپنا دانیال صاحب, آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے وہاں پہ کیا ہوا, ابھی پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, میں حافظ صاحب یہ اب اس میں بلایا گیا ہے چیئرمین نیب کو, چیئرمین اوگرا کو, اور کنسیڈر کر رہی ہے کمیٹی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, کہ اس کو نیب کے پاس یہ کیس بھیجا جائے. آپ کے خیال میں یہ نیب کا کیس بنتا ہے, نیب کے پاس جانا چاہیے؟ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا ٹیکس کا سسٹم ود ہولڈنگ پہ ہے, اور ود ہولڈنگ جو ہے وہ آپ کی 3 جگہ جا رہی ہے. ایک ود ہولڈنگ ہے آپ کی مینوفیکچرنگ کے اوپر بھی ہے کہ آپ نے ایز اے مینوفیکچرر کے طور پہ کیا, آپ کے پاس ٹیکس آئے اور آپ نے جمع کروایا. دوسرا اس طرح کی لیویز ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ایز اے انہوں نے فیڈرل ایکسائز کی ہو سکتی ہے, ڈیوٹی ہو سکتی ہے, اس کی ہو سکتی ہے, یا اس کے بعد جو ہے کہ جو ایڈیشنل ٹیکسز لگتے ہیں. اب چونکہ FBR کا سارا سسٹم ہی ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ان ود ہولڈنگ اور اس پروسیس کے اندر, تو اس کے اندر اس کی پھر مرضی ہے کہ جمع کروائے یا نہ. دیکھیں نا, آج انہوں نے بات کی, آج آپ کہیں کہ پاور کمپنیز کا فورینزک آڈٹ کھولے جس کے اندر کتنا ٹیکس آیا, کتنا انہوں نے پیسے دیے, کتنا انہوں نے آئل نہیں سب کریں گے. اس کے بعد اس طرح آئل کمپنیز کے اندر ہے, چونکہ جو ٹیکس کا ایسا آپ کا رسپانس سسٹم نہیں ہے کہ اگر آپ نے پیسہ لے لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈپازٹ کرانا ہے اس نیشنل بینک کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے اندر ایز اے ٹیکس کے طور پہ, یہ آپ کی لائبلٹی ہے, اور وہ جب آپ نہیں کرواتے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اور اگر پوچھنے ہو جائے تو ہر گورنمنٹ کے دور کے اندر پھر آپ کو مل جاتے ہیں ایسے کیسز کہ بلینز آف روپیز کے کیسز جو ہے وہ آپ کے مختلف ہائی کورٹس کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ اسٹے
ایک گرانٹ کیا جاتا ہے, اور ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ جورسڈکشن جو ہے وہ کراچی کی ہے, کیس اسلام آباد کے اندر آتا ہے یا کوئٹہ کے اندر چلا جاتا ہے, اور آپ کو ٹیریٹوریل کی بنیاد کے اوپر جی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر اسد تینوں جگہ کام کرنے, ایک ایف بی آر کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ود ہولڈنگ عوام کے پیسے کی آتی ہے اور اسٹیٹ کی جانا ہے اس کو ود ان 7 days, اور اس کے بعد اگر نہیں آتا تو جو اس کے اندر ملوث ہے دیر شوڈ بی اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ. دانیال صاحب, آپ سب سے زیادہ مافیاز نے پاکستان میں شاید انرجی سیکٹر میں مال بنایا ہے, پیٹرولیم ہو, گیس ہو, یا یہ جو پاور پلانٹ ہیں ہمارے, یہ جو اب یہ چوری ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اور کون اس سے حساب لے گا؟ بالکل جی, اس کا نیب اسی لیے بنی ہے. یہ تو وہ جو اکنامک تھریش ہولڈ انہوں نے بنایا تھا یہ اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہے, تو ان کو چاہیے ان کے حوالے کریں. میرے خیال میں وہی اس کی بہتر انویسٹیگیشن کر کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو اس میں جتنے بھی محکمانہ اہلکار اس میں شامل تھے, ان کو یہ ریلیف دینے میں کہ نئی کمپنی کے نام سے انہوں نے رجسٹر کروا کے تو وہ سارا کچھ کیا, جہاں تک وائلیشن ہوئی ہے ان کو بھی ٹیکن ٹو ٹاسک کرنا چاہیے. سو یہ بات تو واضح ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت نے نیب کو, کیونکہ انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ نیب تو ہم نے بند ہی کر دینی ہے, تو جب آپ منشور میں یہ لکھ دیں گے کہ نیب ہم نے بند کر دینی ہے تو پھر آپ کا احتساب کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے؟ پھر اسی طرح کی چیزیں ہونی ہیں. جب آپ ایٹ ہیلم آف افیئرز ہیں, آپ نے منشور شاید نہیں دیکھا نون لیگ کا, نون لیگ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نیب بند کرنی ہے, تو پھر نیب تو بیچاری سہمی رہے گی نا. وہ نیب جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بند کرنی ہوتی ہے, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا یہ معاملہ ہے, وہ تو بند کرنے کا. اچھا, اب اس میں سر یہ بتائیں تاکہ اگلی دفعہ بھی جو کچھ اس دور میں ہوا ہے, جو جیسے پی آئی کا میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی نہ آ سکے نا ان کے پاس, رہے گی تو نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانس. بالکل صحیح ہے. ابھی فیصل صاحب نے ناروال جلسے کا ذکر کر دیا, جلسہ تو امپریسو ہوا ہے پی ایم ایل این, بلکہ مریم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 1000 آؤٹ آف 100 مارکس دیے انہوں نے. وہ میرے خیال میں کسی اور کا تھا, لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو میں بتا دیتا ہوں, جو پبلک کیریئر ہے مریم نواز شریف کا وہ ڈسٹرکٹ ناروال سے ہی شروع ہوا تھا اور وہ ظفروال سے ہوا تھا. اچھا. ان کا جو زندگی کا پہلا جلسہ تھا پبلک, اس وقت نواز شریف جیل میں تھے, تو مجھے خط آیا تھا کہ وہ محترمہ آ رہی ہیں ناروال, تو ان کا خیال رکھنا. تو ہم بڑے مطلب اپنے آپ کو خاندانی سمجھتے نہیں ہیں, صرف ہم وہ خاندانی لاج رکھتے بھی ہیں. تو اس وقت پولیس بڑی مطلب ماردار کی یہ وہ, لیکن پہلا جلسہ ان کا وہاں ہوا اور وہ بڑا کامیاب ہوا. لیکن اس میں یہ جو نون لیگ میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں نا سارے, جیسے ماشاءاللہ یہ ناروال والے صاحب ہیں, باقی صاحب, یہ نہیں تشریف لائے تھے وہاں پر, بلکہ انہوں نے تمام لوگوں کو روکا وہاں جانے سے. کن کو؟ جو نون لیگ کے اپنے ورکر تھے, جو وہ لوگ تھے کہ جی آپ نہ جائیں ادھر. پھر کون آیا تھا؟ تو اس دفعہ جنون جو سپورٹ تھی وہ آئی تھی. بالکل صحیح ہے سر. آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ملاقات پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس سے ملے ان کے گھر پہ جا کے, کیوں اتنی کریٹیسزم اس پہ ہو رہی ہے؟ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً یحییٰ افریدی صاحب پہلے چیف جسٹس ہیں جو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے بھی ملے ہیں اور وزیر اعظم سے اپنے گھر میں ملے ہیں. دیکھیے یہ جو انفارمیلٹیز ہے نا, یہ جوڈیشری میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی. ہماری روایتاً جو ہے جوڈیشری بڑی لمیٹڈ رہتی ہے, اور اگر اس قسم کی میٹنگ ہوتی, سپریم کورٹ میں ہوتی, دوسرے ججز کی موجودگی میں ہوتی تو بہت بہتر تھا. اس کی وجہ سے انگلیاں نہ اٹھتی. میں شہباز شریف صاحب تو اور باقی جو لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ہیں, اگر وزیر اعظم نے خود کرنا ہے اور ٹیکس کے مسٹے کے میٹرز آپ نے کرنے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جینوئن سٹے میٹرز بھی ہیں ٹیکس کے, تو آپ نے تو ان کو بھی پریجوڈس کر دیا نا. پھر آپ کیسے سنیں گے یہ کیس؟ دیکھیں نا, دو فریق ہے نا, تو امپارشلٹی جو ہے یا وہ صرف ہونی نہیں چاہیے, نظر بھی آنی چاہیے. تو اب کل اپوزیشن کا وفد جا رہا ہے, سنا ہے کچھ جانے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہوش کرنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے, بالکل نہیں ملنا چاہیے. اپوزیشن کا کیا کام ہے جا کے چیف جسٹس کے پاس بیٹھنے کا؟ پریس ریلیز آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں کہ ہم وزیر اعظم سے ملے ہیں تو اپوزیشن سے بھی ملیں گے. سپریم کورٹ یا تو دیکھیں ایک اجلاس ہوتا نا, وزیر اعظم بیٹھتے, اپوزیشن والے بیٹھتے, باقی بھی بیٹھتے, وہ تو سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے, باہر سے علیحدہ, وزیر اعظم سے علیحدہ, اپوزیشن سے علیحدہ, یہ معاملات کو چیف صاحب جو یحییٰ افریدی صاحب ہے, میرا ان کے ساتھ وہ از اے جینوئن مین. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر تو آپ میٹنگ کرنی تھی ساروں کو بلا لیتے ایک ہی دفعہ, وہاں پہ بات ہو جاتی تو آپ پہ تنقید نہ ہوتی. اب آپ گھر میں ملے ہیں وزیر اعظم سے, آفس میں ملے ہیں باہر سے, اپوزیشن کو لان میں ملیں گے, تو وہ باتیں تو ہوں گی. بالکل صحیح ہے. ون لاسٹ کامنٹ, شارپ کامنٹ اگر آپ کرنا چاہیں اس میں, اس ملاقات پہ کوئی اعتراض ہے آپ کے خیال میں؟ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ جوڈیشری کو احتیاط کرنی چاہیے.
اور اگر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو اگر پارلیمنٹ کے اندر سجیشنز کی صورت کے اندر بھیج دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. چلیے بہت پالیٹکس کے لیے جوڈیشری کا اے پولیٹیکل اے انڈیپینڈنٹ اور اس کے بعد ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ نظر اس طرح آئے کہ اس کے لیے سب برابر. بہت شکریہ آپ سب، بہت شکریہ فیصل صاحب، دانیہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.